بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے ملک میں، محلوں میں، شہروں میں، روڈوں پر، گلیوں پر جتنا درخت زیادہ ہوں گے، چاہے وہ پھلدار ہوں یا سایہ دار ہوں، قد آور ہوں یا پھل آور ہوں، ہر قسم کا درخت ایک تو اس میں سبزہ ہوتا ہے، اور سب چیز کو دیکھنے سے جو تر و تازہ ہو، نظر تیز ہوتی ہے، دماغ فریشمنٹ۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے جو پارک ہوتے ہیں، سیرگاہیں ہوتی ہیں، ان کی دلچسپ مناظر پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ سبزہ گھاس، آسٹریلین گھاس مختلف قسم ہے، اور اس میں درخت پھلاور، یہ دیکھو اس کے یعنی کہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ایک تو صبح سویرے انسان جب سیر کرے، صبح کی سیر، اس میں کوشش کرے اس راستے کو اختیار کرے جس میں درخت زیادہ ہوں، سبزہ زیادہ ہو۔ اگر پہاڑی علاقہ ہو تو پھر تو کیا کہنے۔ دیکھو اب یہ سبزہ دیکھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ یہ کتنے خوبصورت جو ہے دائیں بائیں کا ماحول ہے۔ اور یہ درخت کے گھر ہے، اس کے اندر بھی 5 درخت ہے، چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی 5-6 درخت، یہاں پہ ماحول ہے۔ اور یہ ہمارا علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، تلگانگ، تحصیل تلگانگ، ضلع چکوال، اور اب تو تلگانگ ہی ضلع بن گیا، تو اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سبزہ بہت زیادہ ہے، زمین بہت زرخیز ہے، یہاں پہ مونگ پھلی ہوتی ہے۔ اور یہ بیت السلام کیڈٹ کالج جو پاکستان کا مشہور و معروف کالجوں میں سے ایک کالج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی عمارت یہ ہے، اور پیچھے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں بن رہا ہے، پھر آگے سامنے بھی اس کا انٹری گیٹ ہے بڑا۔ تو انہوں نے بھی دیکھو نا کہ پورے پنجاب پاکستان میں نکا کہوڑ کی جگہ کو پسند کیا کالج بنانے کے لیے، حالانکہ بہت مہنگا کالج ہے، 30-35 ہزار مہینے کی فیس ہے بچوں کی، یہاں پہ آرمی افیسر تیار ہوتے ہیں۔ تقریباً یہ 250 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے یہ کالج، اس میں سوئمنگ پول، اور اس کے اندر استبل، اس کے اندر جو ہے وہ ہاکی اور کرکٹ کے جو بڑے بڑے گراؤنڈ وہ، اور ہیلی پیڈ، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بنائی گئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں 2 بڑی بڑی مسجد انہوں نے بنائی، ایک وہ اور ایک آپ کو وہ مینار نظر آ رہا ہوگا، ایک ہی طرح کے مینار ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بیت السلام کی جو مسجد ہے، میں آپ کو یہ ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ انہی کی دیوار ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ اس کو دیکھیں کتنے درخت ہیں، اور کتنا ہی سبزہ، اور کتنا ہی مزے کی یہ جگہ ہے۔ اور ایک تو درخت لگانا عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور درخت جب تک کھڑا رہتا ہے، اس کے سائے، اس کے پتے بکریاں کھاتی ہیں، یا کیڑے اس کے پتوں کو چباتے ہیں، کیڑے اوپر رہتے ہیں، کوئی پرندہ گھونسلہ بنا لیتے ہیں، پرندہ اس کے سبزے کو لیتے ہیں، یا اس کے جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں وہ پرندوں کو گھونسلے بنانے کی معین و مددگار بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ بڑی خوبصورتی اور دنیا اور آخرت دونوں، کیونکہ ایک دعا مانگی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو میرے لیے دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر۔ تو یہ درخت وہ چیز ہے کہ اس میں دنیا بھی بنتی ہے، ہوا اچھی، درخت خوبصورتی، پھل آور، پھل سے فائدہ، سایہ سے فائدہ، پتوں سے فائدہ، اس کی لکڑی سے، اس کی جڑوں سے فائدہ، تو یہ دنیا کے فائدے۔ اور آخرت میں جن چیزوں نے اس کو کھایا، چبایا، مسواک بنی، یہ مفت کا فائدہ رہا، یہ آخرت کا بھی بھلا ہے۔ تو میری سب سے التجا ہے جتنے بھائی ہیں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، درخت لگائیں، بخت جگائیں، درخت لگائیں، بخت جگائیں، ماشاءاللہ۔